نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ طہارت کے سلسلے میں آج ہمارا 5واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا باب الوضو، وضو کا بیان۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے موضوع پر مسح کرنے کا بیان، باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فتودع، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فأحویت لأنزع خفیہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، فأحویت، تو میں جھکا، لأنزع، تاکہ میں اتاروں، خفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے یعنی ساکس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، چھوڑ دو ان دونوں کو، فإنی، پس بے شک میں نے، ادخلتہما، ان دونوں کو پہنا تھا، طاہرتین، وضو کر کے، فمسح علیہما، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا، متفق علیہ۔ یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے انہیں وضو کر کے پہنا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موزے وضو کرنے کے بعد پہنے گئے ہوں، اور پھر جب وضو کرنے کی ضرورت ہو تو تب موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ جس حدیث میں موزوں کے اوپر اور نیچے مسح کرنے کا بیان ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں ثور بن یزید راوی ہے جو ریجا بن حیا کے واسطے سے بیان کرتا ہے، جن کے بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ثور نے ریجا سے نہیں سنا، اس لیے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ اور نسائی کے علاوہ سنن اربع کی دیگر کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا علی الخف، موزوں پر، واسفلہ، اور ان کے نیچے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلی، کہ اگر دین کی بنیاد رائے یعنی عقل کے معیار پر ہوتی تو موزوں کے نیچے مسح کرنا ان کے اوپر سے مسح کرنے سے زیادہ بہتر تھا۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس تحقیق میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح، وہ مسح کرتے، علی ظاہر خفیہ، موزوں کے اوپر۔ اخرجہ ابو داؤد باسناد حسن، اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو دین ہے وہ عقل کے معیار پر نہیں ہوتا، اگر دین کی بنیاد عقل کے معیار پر ہوتی تو پھر موزوں کے نیچے مسح کرنا ان کے اوپر مسح کرنے سے زیادہ بہتر تھا، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم عقل کی بات نہیں سنیں گے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ وعن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے، اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیہن، ہم 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے موزے نہ اتاریں جب ہم سفر میں ہوں تب۔
इल्ला मगर मिन जनाबतिन जनाबत से, वालाकिन लेकिन मिन गाइती व बौलिन व नौमिन, इसके अलावा खा पेशाब करें या कज़ाए हाजत करें या मतलब पखाना करें या नींद से जागें तो मोजे उतारने की जरूरत नहीं है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते जब हम सफर में होते तो 3 दिन और 3 रातें हम अपने मोजे ना उतारें, इल्ला ये कि हालते जनाबत लाहक हो जाए, तब मोजे उतार कर गुस्ल करना पड़ेगा। इसके अलावा पखाना पेशाब और नींद की वजह से मोजे उतारने की जरूरत नहीं है। निसाई तिरमिजी ने इसको रवायत किया है। ये अल्फाज तिरमिजी के हैं और तिरमिजी और इब्ने खज़ैमा ने इसे सही करार दिया है। व अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासता अय्यामिन व लयालियहुन्ना लिल मुसाफिर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा करना मुकर्रर किया मुकीम के लिए और मुसाफिर के लिए। मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें, व यौमा व लैलतन लिल मुकीम, और जो मुकीम है उसके लिए 1 दिन और 1 रात। यानी फिल मसी अलल खुफ़ैन, यानी मोज़ों के ऊपर मसा करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़ों पर मसा करने के लिए मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात की मुद्दत मुकर्रर की है। अखराजहु मुस्लिम, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं बाअसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरिया, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा जिहादी लश्कर भेजा। फ़अमरहुम, पस उन्हें हुक्म दिया, अन यमसहु अलल असाइब, कि वो अपनी पगड़ियों पर मसा करें, यानी अल अमाइमा पगड़ियों पर, व तसाखीना और मोज़ों पर, यानी खिफाफ, यानी तसाखीन का मतलब है मोज़े। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व सहाहुल हाकिम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मौकूफ और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफू रिवायत है। कहते हैं इज़ा तवद्दा अहदकुम व लाबिसा खुफ़ैही फलयमसह अलैहिमा, जब तुम में से किसी ने मोज़े पहने हुए हों और वो वज़ू करने लगे तो उसे चाहिए कि उन दोनों पर, यानी दोनों मोज़ों पर मसा कर ले। वलयुसल्ली फ़ीहिमा, और फिर उनमें नमाज पढ़ ले। वला यखलअहुमा, और उन दोनों को ना उतारे, इंशाअ, अगर चाहे, इल्ला मिन जनाबती, मगर ये कि हालत जनाबत पेश आ जाए तो। अखरजहु दारक़ुत्नी वल हाकिम व सह्हहु, इसे दारक़ुत्नी और हाकिम ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सही कहा है। व अन अबी बकरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। ये हज़रत अबू बकर सदीक नहीं है बल्कि ये और सहाबी हैं अबू बकरा। वो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत दी लिल मुसाफिरी, मुसाफिर के लिए, सलासता अय्यामिन 3 दिन, व लयालियहुन्ना और 3 रातें, वलिल मुकीमी और मुकीम के लिए यौमन व लैला 1 दिन और 1 रात। इज़ा ततहरा, और जब तूने मोज़े वुज़ू करने के बाद पहने हों तो अय्यम सहा अलैहिमा, फिर उन पर मसा कर ले। अखरजहु दारक़ुत्नी व सह्हहु इब्न खुज़ैमा, इसे दारक़ुत्नी ने रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है। व अन उबई इब्न अमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल, हज़रत उबई बिन अमारा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमसहु अलल खुफ़ैन, मैं अपने मोज़ों पर मसा कर सकता हूँ? क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नअम, जी हाँ। क़ाल, कहा यौमन 1 दिन, क़ाला, फरमाया, नअम, जी हाँ। क़ाला, कहा व यौमैनी 2 दिन, क़ाल, फरमाया, नअम, जी हाँ। क़ाला, कहा व सलासता अय्यामिन, और 3 दिन, क़ाल, फरमाया, नअम, जी हाँ। व मा शीता, और जब तक तुम चाहो। अखरजहु अबू दाऊद, इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। वक़ाल, और कहा है, लैसा बिल क़वीन, कि ये जो रवायत है ये कवी नहीं है। इमाम बुखारी, अहमद, दारक़ुत्नी और इब्न हब्बान रहमतुल्लाह अलैहिम ने इन सब ने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है, इसलिए कि सही हदीस में मुसाफिर के लिए मसा करने की मुद्दत 3 दिन और 3 रात और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मुकर्रर की है, जबकि इस हदीस में है वमाशी, ताकि जब तक तू चाहे। इसके अल्फाज हैं और मुद्दत का तयन ही नहीं है। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह ने शरह अल मुहज़्ज़ब में इस रवायत को
ضعیف ہونے پر آئمہ کا اتفاق نقل کیا ہے، اور یہ بھی کہ موضوع اور جرابوں کے اوپر یعنی ظاہری سطح پر مسح کرنے کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ واللہ عالم۔ باب نواقض الوضوء، وضو توڑنے والی چیزیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علی عہدہ ینتظرون العشاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عشاء کی نماز کا انتظار کرتے، حتی تخفیق رؤوسہم، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کے غلبے کی وجہ سے جھک جاتے، ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے، ولا یتودعون، اور دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ اخرجہ ابو داؤد وصححہ الدارقطنی واصلہ فی مسلم۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، دارقطنی نے اسے صحیح کہا ہے، اور اس حدیث کی جو اصل ہے وہ مسلم میں ہے۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نماز عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انتظار کرتے کرتے نیند کے غلبے کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھ لیتے اور نئے سرے سے وضو نہیں کرتے تھے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ تیمم وضو کا بدل ہے، وضو کے احکام تیمم پر نافذ ہوں گے۔ نیند ناقض وضو ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کے 8 اقوال ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قول فصیل یہ ہے کہ جس نیند سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے مراد ٹیک یا تکیہ لگا کر سونا ہے۔ اس کی تائید بہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث سے ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہم نے کتاب العلام میں بھی روایت کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ تکیہ لگا کر یا ٹیک لگا کر یا چت لیٹ کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹیک لگائے بغیر ویسے ہی اگر کوئی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ اونگ کی صورت میں ہوتا ہے، نیند کی صورت میں نہیں، واللہ عالم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرات استحاض فلا اطہر، میں ایک بہت زیادہ استحاضہ والی عورت ہوں، یعنی مجھے استحاضہ کا خون بہت زیادہ آتا رہتا ہے جس کی وجہ سے میں کبھی پاک ہی نہیں ہوتی۔ افادا الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، انما ذالک عرق، یہ تو ایک رگ ہے، یعنی یہ جو خون آتا ہے یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ولیس بحیض، یہ حیض کا خون تھوڑی ہے۔ فَإِذَا اقبلت، پس جب تجھے آئے حیضۃ کی تیرا حیض، فدائی الصلاۃ، پس تو نماز چھوڑ دے، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَّ ثُمَّ صَلِّ، پھر خود سے، یعنی جب وہ ختم ہو جائے تو غسل کر، یعنی جب تمہیں حیض آئے تو نماز پڑھنا چھوڑ دو، اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر خون دھو کر نماز پڑھو۔ متفق علیہ وللبخاری، اور بخاری کے الفاظ ہیں ثم تودعی لکل صلاۃ، اور پھر ہر نماز کے لیے وضو کیا کر۔ واشار مسلم الی انہ حذف عمدا، اور امام مسلم نے اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے اسے عمدن حذف کیا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم نے پھر ہر نماز کے لیے وضو کیا کر، یہ جو الفاظ ہیں حذف کیے ہیں، انہیں حشام سے بیان کرنے والے صرف حماد ہیں، حالانکہ مصنف رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس روایت کے طرق بیان کیے ہیں جن سے حماد کے تفرد کی نفی ہوتی ہے، اور یہ زائد جو الفاظ ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ استحاضہ کا خون ایسی ناپاکی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں آتا۔ مصنف رحمہ اللہ اسی لیے اس حدیث کو نواقض وضو میں لائے ہیں، واللہ اعلم۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، كنت رجلا مزاء فامرت للمقداد ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے باکثرت مزی خارج ہونے کی بیماری تھی یا عارضہ تھا، میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کریں۔ فسألہ، پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا دریافت کیا۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الوضوء، اس میں وضو کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں۔ متفق علیہ ولفظ للبخاری، اور یہ الفاظ جو ہیں بخاری کے ہیں۔ یعنی یہ جو حدیث ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نواقض وضو میں لائے ہیں، اور اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس پر اجماع ہے۔ مزی وہ سفید رقیق لیس دار پانی ہے جو بیوی سے جماع کے ارادے کے وقت مرد کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس یعنی مزی کی وجہ سے اپنی شرمگاہ اور فوتوں کو دھو لو اور نماز کے لیے وضو کرو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص میں بیان کیا ہے کہ اس کی اسناد میں کوئی تان نہیں ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ مزی نجس ہے۔ مسئلہ دریافت کرنے والے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حضرت مقداد تھے یا عمار۔ ابن حبان نے ان دونوں میں یہ تطبیق دی ہے کہ دونوں نے مختلف موقعوں پر متعدد سوال کیے، واللہ عالم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں قبل بعض نسائہ، کہ بوسہ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں میں سے کسی کا، ثم پھر خرجہ نکلے الی الصلاۃ نماز کے لیے، ولم یتودع اور وضو نہیں کیا۔ اخرجہ احمد وضعف البخاری، اور بخاری نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث 10 طرق سے مروی ہے۔ بہقی نے اسے الخلافیات میں روایت کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ نسائی نے بیان کیا کہ اس باب میں اس سے حسن حدیث نہیں ہے، لیکن یہ مرسل ہے، اور بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ میں قبلہ کی طرف لیٹی ہوئی تھی، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مجھے ہاتھ سے اشارہ فرما دیتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، مگر شوافے کے نزدیک غیر محرم کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مذاہب اوسط یہ ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ چھوا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں، واللہ عالم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی چیز یعنی ہوا کی گردش وغیرہ محسوس کرے، فاشکل علیہ، اور اس پر یہ جو معاملہ ہے یہ شک والا ہو جائے، یعنی وہ اس معاملے میں شک میں پڑ جائے کہ آیا اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا کہ نہیں، اخرجہ منہ شیء، کہ اس میں سے کچھ خارج ہوا ہے، ام یا لا نہیں، فلا یخرجن من المسجد، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے تب تک نہ نکلے حتی یسمع صوتا، جب تک کہ وہ اس کی آواز نہ سن لے، او یا یجد ریحن، یا اس کی بو کو محسوس نہ کرے۔ یعنی جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس کو اپنے پیٹ میں اگر ہوا کی گردش وغیرہ محسوس ہو اور اسے یہ سمجھ نہ آئے، یعنی اس پر یہ معاملہ مشکل میں ہو، شک میں ہو کہ آیا اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا کہ نہیں خارج ہوئی، تو ایسے میں اس کو نہیں چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر مسجد سے باہر جائے، یعنی اس کو نماز چھوڑ کر مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، الا یہ کہ وہ یا تو آواز سنے ہوا خارج ہونے کی یا پھر اس کی بو کو محسوس کر لے۔ اخرجہ مسلم، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جلیل اسلام کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز اپنے حکم پر قائم اور باقی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کے خلاف یقین اور وثوق نہ ہو جائے، یعنی شک اور تردد پر اعتبار اور یقین نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حدیث عام ہے، خواہ کوئی شخص حالت نماز میں ہو یا خارج نماز میں، یعنی اگر پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہوئی پھر اس کو شک ہے تو محض وہ شک کی بنا پر دوبارہ وضو نہیں کرے گا، یعنی اگر اس کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں اس کو دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ دوبارہ وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی ہوا خارج ہو، یعنی وہ ہوا خارج ہونے کی آواز سنے یا پھر اس کی بدبو کو محسوس کرے، واللہ عالم۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد، احمد اور حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ وعن طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال الرجل مسست الذکر، حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا
میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے، او قال یا پھر اس نے کہا الرجل یمس ذکرہ کہ وہ آدمی یا ایک آدمی نے حالت نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھوا، علیہ وضوء تو کیا اس پر وضو کرنا ہے، یعنی کیا وہ دوبارہ وضو کر کے اپنی نماز کو لوٹائے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، انما ہوا بدعۃ منک بے شک وہ تو تمہارے جسم میں سے ایک ٹکڑا ہے، یعنی وہ بھی تو تیرے ہی جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اخرجہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان وقال المدینی ہوا احسن من حدیث بصرۃ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، اور ابن مدینی نے کہا ہے کہ یہ حدیث بصرہ سے احسن ہے۔ وعن بصرۃ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت بصرہ بن صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ جو شخص اپنے ذکر کو چھوئے یا اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، فلیتودع پس اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اخرجہ الخمسۃ اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی اور اسے ترمذی نے صحیح کہا ہے، وابن حبان اور ابن حبان نے بھی۔ وقال البخاری اور بخاری نے کہا ہوا اصح شیء فی ھذا الباب کہ اس باب میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، یعنی یہ جو حدیث ہے یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ مذکورہ دونوں حدیثوں میں بظاہر تو تعارض نظر آتا ہے۔ پہلی حدیث میں فرمایا کہ مس ذکر سے وضو لازم نہیں، اس لیے کہ وہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس تعارض کا جواب اس طرح سے دیتے ہیں کہ مس ذکر سے وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن اس کی تردید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تصریح ہے کہ مس ذکر سے وضو کرنا واجب ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابن حبان میں ہے، بلکہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے بذات خود ایک حدیث مروی ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ حدیث سنی ہو جس میں ہے کہ شرمگاہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور پھر انہوں نے وضو کرنے والی حدیث سنی ہو اور اس حدیث کی یعنی حضرت بصرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے ساتھ اس کی موافقت ہو گئی، لیکن بعض نے حضرت طلق بن علی کی حدیث کو ترجیح دی ہے اور بعد میں حضرت بصرہ کی حدیث کو، یعنی مس ذکر سے وضو واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ تب ہے جب شرمگاہ اور ہاتھ کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر کپڑوں کے اوپر سے کسی نے چھوا ہے یا کوئی خارش وغیرہ کی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کپڑوں کے اندر سے یعنی ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان جب کوئی پردہ نہ ہو، ڈائریکٹ ہاتھ مس کرے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں، جیسا کہ مسند احمد اور ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، واللہ اعلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ قی اور رعاف جس شخص کو قے آئے یا نکسیر پھوٹ پڑے، او قلس یا پیٹ سے کوئی چیز منہ کے ذریعے سے باہر آئے، او مزیون یا کوئی مزی وغیرہ نکل آئے، فلینصرف پس چاہیے کہ وہ واپس لوٹے، فلیتودع اور وضو کرے، ثم پھر لیبنی علی الصلاۃ جہاں سے اس نے اپنی نماز چھوڑی ہے وہاں سے دوبارہ اپنی نماز شروع کرے، وہو فی ذلک لا یتکلم اور اس نے اگر درمیان میں یعنی وضو اور نماز کے درمیان گفتگو نہیں کی تو۔ اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور احمد نے اسے ضعیف کہا ہے، یعنی یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص کو قے آئے یا نکسیر پھوٹ پڑے یا پیٹ سے کوئی چیز منہ کی طرف آئے یا مزی نکل آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر وضو کرے اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے، بشرط یہ کہ اس نے دوبارہ وضو کرنے کے دوران گفتگو نہ کی ہو۔ یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے، اور جو لوگ مرسل روایت کو حجت سمجھتے ہیں ان کے نزدیک ان مذکورہ امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک کیسے وضو نہیں ٹوٹتا،
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان مذکورہ امور کی وجہ سے نماز چھوڑنے اور دوبارہ وضو کرنے کے بعد بشرط یہ کہ اس دوران گفتگو نہ کی ہو اپنی نماز پر بنا کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نماز پر بنا کرنے کے قائل ہیں، یعنی نکسیر وغیرہ آنے سے پہلے جتنی رکعتیں پڑھ چکا تھا وہ برقرار رہیں گی اور وضو کرنے کے بعد باقی رکعتیں پڑھ کر نماز مکمل کر لے گا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک پہلی نماز پر بنا کرنا جائز نہیں، پہلی نماز فاسد ہو جائے گی اور وضو کرنے کے بعد نئے سرے سے نماز پڑھی جائے گی۔ واللہ عالم۔ وعن جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اتودع من لحوم الغنم، کیا میں بکری کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت، اگر تو چاہے تو کر لے۔ اس نے پوچھا، کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کروں، یعنی اونٹ کا گوشت کھا کر پھر وضو کروں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو کر لو، یعنی تمہاری مرضی ہے۔ اس نے عرض کیا، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کرو۔ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی اس مسئلے کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اونٹ کا گوشت نواقض وضو میں سے ہے، یعنی جو شخص اونٹ کا گوشت کھائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام احمد کا یہی موقف ہے، لیکن ان کے علاوہ دیگر ائمہ کا موقف یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے اور وضو کا حکم استحباب کے لیے ہے۔ پس حاصل کلام کیا ہے کہ جمہور کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ خلفائے اربع یعنی حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور جمہور تابعین، امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی رحمہ اللہ علیہم کا بھی یہی مسلک ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے، ومن حملہ فلیتودع، اور جو اس کو یعنی میت کو اٹھائے تو وہ وضو کرے۔ احمد، نسائی اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ امام احمد نے فرمایا اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام بہقی بیان کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ امام مالک اور شوافی کے نزدیک میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ میت کو اٹھانے سے وضو کرنے کا حکم منسوخ ہے۔ امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، نہ ہی مستحب، جیسا کہ دارقطنی اور مستدرک حاکم میں روایت ہے، میت کو غسل دینے سے ہم پر غسل لازم نہیں۔ امام بہقی نے اس روایت کو موقوف قرار دیا ہے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اس باب کی یہ حدیث بہقی کی حدیث سے منسوخ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کی وجہ سے تم پر غسل نہیں۔ واللہ اعلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، وعلقہ البخاری، اور امام بخاری نے اسے تعلیقاً نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس عمومی ذکر میں تلاوت قرآن بھی داخل ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت ہر حالت میں کیا کرتے تھے، خواہ آپ جنبی حالت میں ہوتے۔ لیکن باب غسل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ تخصیص ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی حالت جنابت میں نہیں تھے قرآن پڑھاتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جنبی قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، یعنی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔
وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجما سینگی لگوائی، وصلی اور نماز پڑھی، ولم یتودع اور وضو نہیں کیا۔ اخرجہ الدارقطنی اور دارقطنی نے اسے روایت کیا ہے، ولینہ اور اسے کمزور کہا ہے۔ امام دارقطنی نے اس حدیث کو کمزور قرار دیا اس لیے کہ اس کی سند میں صالح بن مقاتل راوی ہے جو کہ قوی نہیں ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بدن سے خون کا نکلنا ناقض وضو نہیں۔ امام مالک اور شافعی کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک یہ ناقض وضو ہے، بشرط یہ کہ وہ بہتا ہو، ایک دو قطرے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دو قطرے خون نکلنے سے وضو لازم نہیں، اگر خون بہتا ہو تو پھر وضو لازم ہے، مگر اس کی سند میں بھی محمد بن فضل بن عطیہ متروک راوی ہے۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین وقاء السہ، کہ جو آنکھ ہیں وہ سرین کا تسمہ ہے، بندھن، فاذا نامت العینان، جب آنکھیں سو جاتی ہیں، استطلق الوقاء، تو بندھن کھل جاتے ہیں یا تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد والطبرانی وزادہ، اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا اور اس میں اتنا اضافہ نقل کیا ہے، ومن نام فلیتودع، جو شخص سو جائے وہ وضو کرے۔ اس حدیث میں اتنا اضافہ ابو داؤد کی روایت میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن اس میں تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے یہ والے الفاظ نہیں ہیں، مگر ان دونوں سندوں میں ضعف ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی مرفوع حدیث میں ہے، انما الوضوء علی من نام مستجیعا، کہ جو شخص چت لیٹ کر سو جائے اس پر وضو ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بقیہ عن ابی بکر بن مریم راوی ضعیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بقیہ اور رزین بن عطا راوی ضعیف ہے، اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ حدیث علی حدیث معاویہ سے اثبت ہے۔ منذری، نووی اور ابن اصلاح رحمہ اللہ علیہم نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ صرف نیند ناقض وضو نہیں، بلکہ وہ نیند ناقض وضو ہے جو بہت گہری ہو اور سونے والا لیٹ کر سوئے۔ اس طرح نیند گہری آتی ہے، انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، انسان کا کنٹرول خود پر کمزور ہو جاتا ہے، جس سے ہوا خارج ہونے کا گمان غالب ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی نیند ناقض وضو ہے جو چت لیٹ کر اور غافل ہو کر سونے والی ہوتی ہے۔ آنکھ کو سرین کا تسمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک آدمی جاگتا رہتا ہے، حالت بیداری میں رہتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی، اور جب سو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی پتہ نہیں رہتا۔ اس لیے گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو میں شامل ہے۔ واللہ عالم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق میں سے آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔